جھیلوں کی نگری راجدھانی بھوپال میں کل پنجاب کے شاہی امام حضرت عثمان لدھیانوی صاحب کا دھوم دھام سے سواگت ہوا۔ یووا سماج سیوی ذیشان علی نے اپنے نواس پر دوپہر بھوج کا آیوجن کیا، جہاں شاہی امام پنجاب کا شہر کے گنمان ناگرکوں دوارا بھوت سواگت کیا گیا۔ اس گریمای کارکرم میں ذیشان علی کے نواس پر بھوپال شہر کے علماء، راجنیتک، سماج سیوی ایوم گنمانیہ ناگرک موجود رہے، جس میں اکرام صدیقی، افتخار لالو، ارشاد بھائی، عاصم خان، مقصود بھائی، حکیم قریشی، پورو ادھیکش مسجد کمیٹی کے لوگ موجود رہے۔ اس اوسر پر عثمان لدھیانوی صاحب نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ جنگ کی حالت میں بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، قحط کی حالت میں بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، پریشانی کے وقت میں بھی نبی علیہ السلام صحابہ کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، دکھ درد میں بھی نبی علیہ السلام غار کے اندر موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق گھبرائے، فرمایا ڈرنا کس بات کا ہے؟ حوصلہ دے رہے ہیں، اللہ کریم بھی حوصلہ دے رہے ہیں کہ بھی ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارا رب تمہارے ساتھ۔ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کر سکے جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ان غریب رشتہ داروں کی حوصلہ افزائی کر سکے جن کا ہم پر حق موجود ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے امام مسجد کی حوصلہ افزائی کی؟ میں حیرانی ہوئی، میں ایک بہت بڑے شہر میں گیا، نام نہیں بتاؤں گا، تو حضرت میں نے ان سے پوچھا کہ امام کی تنخواہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ 9,000۔ تو مطلب اس سے قریب شہر کون سا ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اور کون سا مظلوم اور شہر ہو سکتا ہے جس قوم کے چودھری سرمایہ دار 20-20 ہزار کی جوتیاں پہنے اور ان کے اماموں کی تنخواہیں 7,000 8,000 ہو، تو باقاعدہ انہیں جوتیوں کی ہی ضرورت ہے، مولویوں کی ضرورت ہے۔ جہاں سے دین اطلاعی ہونا ہے، آپ تک پہنچنا ہے۔ آپ جو بھی بازار میں گھر ہے، مجھے اس کو سجانا ہے، جس بھی شخص نے بنایا کتنی محنت اس پہ کی ہے، لیکن جب وہ کبھی بازار جاتے تھے تو جو اس سے متعلق چیزیں بس اسی کی پوزیشن لی، اسی کو خریدا، اسی کے کاریگروں کو بلایا، جس طرف جانا نہیں ہے وہ چیزیں خریدنے نہیں گئے۔ ہم نے دین کو کھیل بنا لیا فروئی مسائل کے نام پر۔ کوئی آ رہا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے، اتنا ٹائم لگا تھا، کوئی آ رہا ہے جی گھاس کاٹنے جائز ہے یا ناجائز ہے قبرستان میں۔ ارے پہلے جو آپ کے جسم کے متعلق، آپ کی ذات کے متعلق، آپ کے گھر کے متعلق جن مسائل کی ضرورت ہے، جن مسئلوں کی آپ کو ضرورت ہے، یہ پوچھو کہ میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا ہوں، میری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو مولانا بتائیں کہ نماز نہیں ہو رہی۔ یہ پوچھو کہ میرا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، ہم بریانی قورمہ روزانہ کھاتے ہیں، تو کیا ہمارا زکات دینا ہو گیا آدھا؟ تو پتہ لگا تمہاری زکات 200 کلومیٹر تک جا کے نہیں لگ رہی، پہلے ان کو دینی ہے۔ جو آپ سے متعلق مسائل ہیں آپ ان کی گفتگو ہی نہیں کر رہے، بچوں کے ساتھ بیگانہ پن ہے، دوسروں کے بچوں کو اپریشیٹ کر رہے، اپنے بچوں کو نیگیٹو گفتگو کر رہے۔ تبدیلی دشمن میں نہیں آئے گی، ہمیں اپنے اندر لانے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے۔ اور جس قوم کے پاس پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آئیڈیل ہو، کوئی ہے ان کے علاوہ؟ کیا ہے اس کا حل کیا ہے؟ پھر دوسرے خطبے میں بات کرتا کہ نماز ہو جاتی ہے، پڑھیے نبی اسلام اس کام کے لیے مسجد میں ہمیں ایک دوسرے پہ جج لگایا، بس پان کی دکان پہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کے پہلی فلاں کا بیٹا خراب ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ وہ اختیار صرف عید کو امام کو دیا، اس کو بھی کہا کہ کسی کا نام نہیں لینا، بس تمہیں جمعے تک سروے کرنا، یہ پتا کرنا بھی ہو کیا رہا ہے۔ اب کیونکہ اماموں کے اوپر چودھری بیٹھ گئے آ کے، جیسی مولانا صحیح بات کرتے ہوئے تھے مولانا دوسرا بات ہو، کیونکہ یہاں سے چلو دوسرا ہے وہاں سے کیا جو قوم اپنے معالم کا احترام کرنا بھول جائے تو پھر اس کو کون سی جگہ سے؟ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، بھوپال کا بڑا نام ہے پوری دنیا میں، خاص کر بھارت میں، اگر یہاں کی جھیلیں مشہور ہیں، یہاں کی تہذیب مشہور ہے، یہاں کے لوگوں کی تصفات مشہور ہے، یہاں کی زبان مشہور ہے، تو یہاں کا اعلیٰ کردار بھی پورے ملک میں جانا چاہیے۔ اور میں اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو پیش کریں گے جس میں غیر مسلم بھی کہیں کہ واقعی اگر وہ منظر پہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف
बात पड़े तो मजबूरन कहने में मजबूर हो जाएंगे, नहीं हम भोपाल में रहते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे कारोबारी, हमारे बचपन के दोस्त, हमारे कुलीग, हमारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट सारे के सारे मुसलमान थे, हमें आज तक कोई बेईमान नहीं मिला। इस्लाम की तकसीर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। अल्लाह तमाम तारीफ आपकी और आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को अपना फजल, अपना करम, अपना रहम फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्तों की तंदुरुस्ती दूर फरमा, परेशान हाल लोगों के लिए आसानी पैदा फरमा। अल्लाह आज भोपाल में बैठे इस शहर में बड़े बाज़मत मुसलमान रहते हैं, बेशुमार मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, स्कूल हैं। या अल्लाह इन मुसलमान की शान और अज़मत को मज़ीद बुलंद फरमा, जो खराबियाँ उनको दूर फरमा, इनको बेहतरीन इस्लाम का दाई बना के पेश फरमा। या अल्लाह इस घर में बैठे अज़ीज़ मुहतरम ने आज दोपहर की मजलिस का इनेकाद किया है, इस घर के ऊपर अपना फजल फरमा, रहम फरमा, बदनज़री से इसकी हिफाजत फरमा, तमाम हालात में रिज़्क़ में बरकत फरमा। जितने साथी आज की इस मजलिस में मौजूद हैं उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, इन मुस्तक़िल तरीन दुआओं को अपने प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा लीजिए।